اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 7واں درس دینے جا رہے ہیں۔ ہم اہل عرب کی خوبیوں کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔ انہی خوبیوں میں سے جو خوبی آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اہل عرب کی وفا، ان کے وعدہ کی پاسداری۔ اہل عرب جس طرح باقی خوبیوں کے حامل تھے، ان کے اندر یہ خوبی بھی بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ وہ جو بات کرتے تھے اس کے اوپر پورا اترتے تھے، ان کو پورا کر کے دکھاتے تھے، چاہے اس صورت میں ان کو مال کا خسارہ برداشت کرنا پڑے، اولاد کو دینا پڑے، اپنی جان کی قربانی دینا پڑے، جو بات کرتے تھے اس بات کے اوپر وہ قائم رہا کرتے تھے۔ اور وعدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ تم میرے ساتھ جو عہد تم نے کیا ہے وہ تم پورا کرو، اور جو میں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے میں وہ پورا کروں گا۔ تو برادران اسلام، اللہ کریم نے ایک اور مرتبہ مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے، کوئی بھی اگر بات انسان کرتا ہے تو جب تک اس کے اوپر پورا نہیں اترتا، وہ آدمی معاشرے کے اندر، وہ آدمی اپنے خاندان کے اندر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا چاہتا۔ اگر کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے، کوئی بھی معاشرہ اپنے مقام و مرتبت کے اعتبار سے عروج حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے وعدوں کی پاسداری لازم اور ضروری ہے۔ اہل عرب کے اندر یہ صفت بہت آسان طریقے سے پائی جاتی تھی کہ وہ وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ عرب کس طرح اپنے وعدے کی پاسداری کیا کرتے تھے، اور جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھے ہیں۔ چند واقعات آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر کروں گا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرب کے اندر قحط سالی آ گئی۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مدر۔ ان لوگوں کے اندر حضور علیہ السلام نے بددعا دی ان لوگوں کو کہ اللہ کریم ان کے اندر قحط سالی پیدا کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ 7 سال گزر گئے۔ 7 سال کے اندر اس علاقے کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ آیا آسمان کی طرف سے، حتیٰ کہ ان کے جو جانور تھے وہ بھوک سے مرنے لگے، گھاس کا نام و نشان ختم ہو گیا، چشمے اور کنویں کے اندر پانی کا ایک قطرہ تک نہ رہا۔ بالآخر ان لوگوں کے سردار حاجب نے اپنے خاندان والوں سے، اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، اگر آپ مجھے اجازت دو، مشورہ دو، تو میں کسریٰ کے پاس جاتا ہوں، جا کے اس کو کہتا ہوں کہ مجھے اپنے علاقے کے اندر ہمیں رہنے کی اجازت دے۔ اور اہل علاقہ نے، خاندان والوں نے اس کو کہا، جاؤ تم اس سے اجازت طلب کرو۔ چنانچہ وہ کسریٰ کے پاس جاتا ہے، جا کر اس کے پاس کہتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر قحط سالی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جانوروں کے چرنے کے لیے چارہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اگر آپ ہمیں اپنے علاقے کے اندر رہنے کی اجازت دے دیں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ تو کسریٰ نے کہا کہ تم لوگ فتنہ کے اندر مشہور ہو، تمہارے خاندان والے، تمہارے جو لوگ ہیں وہ فتنہ برپا کرتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تم کو اپنے علاقے کے اندر رہنے کی اجازت دے کر اپنے ملک کو تباہ و بربادی کی طرف لے کر جاؤں، فتنہ و فساد کی طرف لے کر جاؤں۔ تو بادشاہ نے کہا حاجب نے کہ میں کہتا ہوں ہمارے لوگ تمہارے علاقے کے اندر ایسا کام نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے؟ تو بادشاہ نے اپنی کمان لے کر اس کو دی کہ جو تمہاری میری کمان ہے تم اپنے پاس گروی رکھ لو، رہن رکھ لو، اور ہمیں اجازت دے دو کہ ہم یہاں رہیں۔ جو وہ کمان لے کر گیا، درباری جتنے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ بالآخر کسریٰ نے وہ کمان رکھ لی، کہا ٹھیک ہے تم رہو یہاں،
وقت گزرتا گیا، وہ حاجب مر گیا۔ پھر وہ لوگ انہوں نے کیا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر معافی مانگی، یا رسول اللہ ہمیں معاف کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لجپالی دیکھیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ اتنی بارش برسی کہ وہ سارے علاقے جو تھے سرسبز ہو گئے، زرخیز ہو گئے۔ وہاں اللہ کریم نے انعامات و کرامات کی مالا مال لوگوں کو مالا مال فرما دیا۔ تو برادران اسلام، پھر اس آدمی حاجب کا جو بیٹا تھا وہ کسریٰ کے پاس گیا، جا کر اپنے باپ کی کمان لینے کے لیے گیا۔ جب وہ گیا تو کسریٰ نے کہا تم وہ شخص تو نہیں ہو کہ جس نے کمان رکھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہ نہیں ہوں، لیکن میں اس کا بیٹا ہوں، میرا باپ مر گیا ہے، لیکن میں اپنے باپ کی رکھی ہوئی گروی کمان جو ہے وہ واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ کسریٰ نے اس کے بیٹے یا حاجب کے بیٹے کو وہ کمان بھی دے دی اور ایک خلعت فاخرہ بھی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ آیا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خلعت فاخرہ دینا چاہی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ فرمائی، پھر اس نے کچھ درہم کے بدلے میں اسے بیچ دیا۔ تو برادران اسلام دیکھو وہ لوگ کتنے وعدے کی پاسداری کرتے تھے کہ ان کے سردار نے یہ وعدہ کیا دوسرے سردار سے کہ میرے خاندان والے، میرے علاقے والے یہاں فتنہ و فساد نہیں کریں گے، انہوں نے اس کی پاسداری کی اور اللہ کریم نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا اس وعدے کی پاسداری کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے دعا فرمائی، پھر وہ سالی ختم ہو گئی جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اپنا علاقہ چھوڑنے پر وہ مجبور ہو گئے تھے۔ تو برادران اسلام، اسی طرح حضور علیہ السلام کے پیارے غلام حضور علیہ السلام کے پیارے غلام حضور پیر طریقت راہ شریعت حضرت پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ضیاء النبی شریف کے اندر کہ ایک اور واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے، جب انسان سنتا ہے تو بڑا حیران رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدے کی کتنی پاسداری کرتے تھے کہ وہ وعدے کی وجہ سے جب پاسداری کرتے پھر اللہ کریم ان کو کتنا انعام عطا فرماتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ منظر بن ماہ جو نعمان بن منظر کا وادادہ تھا، وہ ہیرا کا بادشاہ تھا، اس نے سال کے اندر 2 دن مقرر کر رکھے تھے۔ ایک دن کو اس نے یوم نعیم رکھا تھا، دوسرے دن کا نام یوم البعوث رکھا تھا۔ یوم نعیم کو وہ کیا کرتا کہ جو بھی سب سے پہلے اس کے سامنے آتا وہ اس کو انعامات سے نوازتا، بے شمار اس کو انعامات دیتا، جو اس کے پاس ہوتا دیتا چلا جاتا۔ اور یوم البعوث کا اس کو کیا طریقہ کہا تھا؟ یوم البعوث کو یہ ایسا کرتا جو سب سے پہلے اس کی نظر میں آتا وہ اس کو قتل کر دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا بادشاہ شکار کے لیے نکلا، جنگل میں نکلا، ایک جنگلی گدے کے پیچھے اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، دوڑتے دوڑتے وہ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہنچا جہاں اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، اس کے سارے جو ساتھی تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ وہ آسمان سے بادل برسنے لگا، بارش شروع ہو گئی، پھر اس کو سوچا کیا میں کہیں سے تلاش کروں اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ۔ وہ ایک مکان کے پاس جاتا ہے، جب معلوم کرتا ہے کہ یہاں ایک حنظلہ نامی شخص اپنی بیوی کے پاس ساتھ رہتا ہے، اس نے کہا کیا مجھے ایک رات بارش کی وجہ سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ وہ جانتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا نا کہ عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، وہ مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کے لیے اس نے اجازت دے دی۔ جب وہ اپنے کے پاس آ کر بیٹھا اس نے بتایا نہیں کہ میں سردار ہوں، کون ہوں؟ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ یہ جو آدمی ہے یہ بڑا وجاہت والا لگتا ہے، بڑا مقام و مرتبہ والا لگتا ہے، بتاؤ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو بیوی نے کہا ایسا کرتے ہیں، میرے پاس کچھ آٹا پڑا ہے، میں اس آٹے کو گوندھتی ہوں روٹیاں تیار کرنے کے لیے، تم جو بکری کھڑی ہے اس کو ذبح کرو، سالن تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ حنظلہ نے اپنی بکری کا پہلے دودھ دوہا، دودھ دوہنے کے بعد پھر اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت تیار کیا، سب سے پہلے اس کو دودھ پیش کیا، دودھ پیش کرنے کے بعد کھانا پیش کیا، رات کو باتیں ہوتی رہی۔ جب وہ بادشاہ جانے لگا تو بادشاہ نے ان کو بتایا کہ میں ہیرا کا بادشاہ ہوں، کبھی ہیرا کے اندر چکر لگانا، میں تمہیں بہت سے مال و متاع سے نوازوں گا۔
کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا ایک موقع ایسا آیا کہ وہاں بھی 7 سالی آ گئی. حنظلہ کے گھر کے اندر غربت نے ڈیرے ڈال دیا. حنظلہ کو بیوی نے کہا کہ ہیرا کے بادشاہ نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں مال و متا دوں گا, میں تمہیں امیر کر دوں گا, جاؤ آج اس کے پاس جا کر اس کو سے انعام لے کر آؤ. چنانچہ حنظلہ جاتا ہے اور بدقسمتی سے وہ دن کون سا دن ہوتا ہے, وہ یوم البعوث ہوتا ہے. یعنی ان کا وہ دن ہوتا تھا جس دن کے اندر وہ ہر آنے والے شخص, پہلی نظر آنے والے شخص کو قتل کر دیا کرتا تھا. اس نے جب دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو حنظلہ ہے. پھر پریشان ہوا کہ اس وقت یہ کہاں کیسے آ گیا, کیوں آ گیا. اس نے پوچھا تم کیسے آئے ہو, تو اس نے کہا کہ میں حنظلہ ہوں. تمہیں یاد ہے کہ ایک رات تم نے بارش کی وجہ سے ہمارے پاس گزاری تھی. اس نے کہا ہاں میں نے جب تمہیں پہچان لیا ہے, جان گیا ہوں, لیکن میں اس لیے پریشان ہوں تم آج کیوں آئے ہو, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج کون سا دن ہے. وہ حنظلہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ یہ وہ دن ہے, اگر میرا بیٹا بھی میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کو بھی معاف نہ کرتا, میں اس کو بھی قتل کر دیتا. تو حنظلہ سے کہا کہ تمہیں جو چاہیے تم مانگو میں دے دوں گا, مال چاہتے ہو مال دے دوں گا, لیکن تم میرے ہاتھ سے آپ بچ نہیں سکتے. تو اس حنظلہ نے کہا بادشاہ سلامت, اگر جان چلی جائے تو انعامات کا کیا کروں گا, اگر جان نہ رہی تو بخشش کا کیا کروں گا. تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے مہلت دو, میں اپنے گھر میں جاتا ہوں, گھر والوں کو جا کے میں بتاتا ہوں کہ میں ان کو وصیتیں کرتا ہوں اور ان کے لیے میں مال و متاع تیار کرتا ہوں. چنانچہ بادشاہ نے اسے 500 اونٹنیاں دی, کہا جاؤ تمہیں مہلت ہے, تم اپنے گھر والوں کو جا کر بتاؤ وصیتیں کرو, لیکن سال کا میں مہلت تو دیتا ہوں, کیا تمہارے پاس کوئی ضامن ہے. اس نے ایک آدمی کی طرف نظر کی, اس نے ضمانت کرنے سے انکار کر دی. پھر دوسری کی طرف دوسرے نے کہا کہ ہاں میں ضامن اس کا بننے کے لیے تیار ہوں. بالآخر اس نے اس کی ضمانت کو ضمانت منظور کر لی گئی. پھر وہ آدمی جاتا ہے حنظلہ اپنے گھر والوں کے لیے. سال گزر جاتا ہے, ایک دن باقی رہتا ہے. بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا کہ جس نے اس کی ضمانت لی تھی, تو کہا کہ آج 1 سال گزرنے والا ہے, ایک دن باقی ہے, حنظلہ واپس نہیں آیا, تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. بالآخر وہ کہتا ہے کہ بادشاہ ابھی 1 دن باقی ہے, کل کا دن باقی ہے, اس وقت سے پہلے تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. کہا ٹھیک ہے. دوسرا دن آ جاتا ہے, صبح سویرے بادشاہ اپنے سواری کے اوپر سوار ہو کر اس مقام پر جاتا ہے جہاں وہ لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا. جب وہاں جاتا ہے وہ جلاد کو کہتا ہے کہ تم اس کو قتل کر دو. جلاد کہتا ہے کہ قتل کرنے سے انکار کرتا ہے. بادشاہ کو کہتا ہے کہ شام تک یہ وقت ہے, آج کا دن ہے, کہ ہم شام سے پہلے سے قتل نہیں کر سکتے. بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر وہ دن گزرتا گیا, سورج غروب ہونے کا وقت آیا. پھر بادشاہ جلاد کو کہتا ہے کہ اب تم اسے قتل کرو. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک آدمی آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. بادشاہ کہتا ہے اسے قتل کر دو. جلاد کہتا ہے جب تک آنے والا یہاں نہیں پہنچ سکتا, جب تک اس کی پہچان نہیں ہو جاتی, ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ پہنچتا ہے. وہ آنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ حنظلہ ہوتا ہے. بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حنظلہ قتل ہو. بادشاہ کے اوپر جو حنظلہ نے احسان کیا تھا, بادشاہ اس احسان کی وجہ سے حنظلہ کو بچانا چاہتا تھا. حنظلہ کو بادشاہ نے کہا اے حنظلہ, جب تمہیں 1 مرتبہ مہلت مل گئی تھی تم واپس کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ میں نے والوفا وعدہ کیا تھا, اس وعدے کے اوپر پورا اترنا میرے اوپر فرض تھا, لازم تھا. اس نے کہا کہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے, تمہیں کس سے سیکھا ہے کہ وعدے کی پاسداری لازمی ہے؟ انہوں نے کہا میرے دین نے مجھے سکھایا ہے. کہا کہ تمہارا کون سا دین ہے؟ تو فرمایا کہ میرا دین نصرانیت ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ نصرانیت کو میرے سامنے پڑھو, پیش کرو. نصرانیت جب اس کے پاس پڑھا گیا, اس کے اوپر پیش کیا گیا, تو چنانچہ اس نے بھی نصرانیت مذہب کو قبول کر لیا. اس کے جتنے ساتھی تھے سب نے قبول کر لیا. پھر اس نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. پھر
برادران اسلام دیکھو ایک وعدے کی وجہ سے اللہ کریم نے کتنا انعام عطا فرمایا کہ ایک جان 2 جانوں کو بھی محفوظ رکھا، اور اس آدمی نے جو مہمان نوازی کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ کریم نے اس کے کتنا انعام عطا فرمایا۔ ایک تو اللہ کریم نے اس کو نئی زندگی عطا فرمائی، اور دوسرا اللہ کریم